اللہ کریم لوکیٹ کے آڈر بکنگ سینٹر میں استقبال ہے آپ کا. جی میں راپور چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں. ہاں جی. یہ سینٹر کہاں پر ہے؟ جی ابھی ہم آل انڈیا بکنگ سینٹر مدھیہ پردیش اندور شہر سے بات کر رہے ہیں. اندور شہر سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اللہ کریم آپ لاکٹ وہ کیے ہیں تو اس میں آیت الکرسی ہے، چارکل ہے اور نقش ہے مکہ اور مدینہ کی، مطلب مسجد حرم اور مسجد نبوی کا. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ اس طرح کی اگر ہم نقش پہنیں گے تو جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہوگا. جی جی بالکل، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کریم کا جو لاکٹ جن نے بنایا ہے کاریگر مولانا کاریگر نے بنایا ہے، اسے اعلیٰ جانکار نے اسے مل کر بنایا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو پورا اس میں کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، چار کل، اسماء الحسنہ، 5 چیزوں کے آپ ساتھ ساتھ اس میں دیدار کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایسے اسلام میں یا قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کا دیدار کریں گے تو نظر دور ہو جائے گی یا ہم کو دولت مل جائے گی یا کچھ ایسے کہاں لکھا ہے؟ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بولا کیا ایسے؟ اور یہ بھی پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ ایسے کہاں لکھا ہے اسلام اور حدیث میں کہ تعویذ لٹکانے سے یا اس طرح کے جو آپ بول رہے ہیں آپ کا لاکٹ پہننے سے یہ پہننا اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ کس صحابہ نے پہنا، نبی نے کب پہنا، مجھے یہ بتائیے. اچھا ٹھیک ہے محترمہ جی، میں آپ کو پوری جانکاری دے دیتا ہوں، آپ لائن سے بند رہے گا. معافی چاہوں گا، آپ کو کافی سمے تک پریشانی ہوئی. اللہ کے لاکٹ کے لیے آپ نے ہمیں کال کیا ہے، کیا میں آپ کا مبارک نام جان سکتا ہوں؟ جی میں راپور چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں جو آپ نے لاکٹ کا آپ ایڈ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ رہا ہے اس میں مختلف آپ جانکاریاں دے رہے ہیں. اس میں یہ جاننا چاہتی ہوں پہلی بات یہ کہ اس میں ایک لائن اس نے بولا، ابھی میں ایڈ دیکھ رہی تھی کہ دولت سے انسان کی عزت ہوتی ہے. یہ اسلام میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بولا؟ پہلا. دوسرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس لاکٹ میں آیت الکرسی ہے اور کلمہ طیبہ ہے، چاروں کل ہے اور اسماء الحسنہ ہے اور مسجد حرم اور مسجد نبوی کی تصویر ہے. تو یہ کہاں پر دیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا کہ ان کا دیدار کرنے سے رزق کشادہ ہو جاتی ہے یا اعصاب جو مختلف اعصاب لگتے ہیں انسان کو جن جادو کے وہ دور ہو جاتے ہیں؟ یا اس طرح کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں کبھی بتایا ہے اس میں؟ جی کیا میں آپ کا مبارک نام جان سکتا ہوں؟ جی میں نام نہیں بتانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی اس بات کا جواب دیجیے. جی اللہ کا لاکٹ اللہ لکھا ہوا دنیا کا سب سے قریب روحانی اور سب سے کرشمہ لاکٹ ہے. آپ بھی اس بات کس نے بولا یہ چیز؟ کس نے بولا کہ لاکٹ سب سے روحانی اور کرشمائی ہوتا ہے؟ ہر ایک مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، ہر ایک مسلمان کے سینے میں اللہ ہے، ہر ایک مسلمان روز تو کلمہ طیبہ پڑھ ہی لیتا ہوگا، باقی کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، اور آیت الکرسی بھی لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف حدیثیں ہیں آیت الکرسی کے بارے میں اور کلمہ طیبہ کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں، لیکن یہ کب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے سے یا اس طرح کی چیزیں پہننے سے یہ جو آپ مختلف اتنے سارے چیزیں بتا رہے یہ ہو جائے گا؟ آپ بتائیے یہ کب کہا انہوں نے؟ اللہ کا لاکٹ آپ کی طرح ہزاروں مومن بھائیوں نے پہنا ہے اور ٹھیک ہے پہنا ہے. ہاں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ اللہ کے لیے راکٹ پہن کے لوگوں نے کیا کیا یہ میں نہیں جاننا چاہتی ہوں. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. پھر تو ہندو بولیں گے کہ ہم رام سیتا ہنومان اور پتہ نہیں 33 کروڑ دیوتا ان لوگ پہنتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کہاں گھٹیشوری جاتے ہیں، پھر املیشوری جاتے ہیں، پھر وہ کہاں ان کا بابا دھام جاتے ہیں
اور اس طرح سے پنجابی بھی بول سکتے ہیں, اس طرح سے عیسائی بھی بول سکتے ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اسلام ڈفرینٹ ہے نا, باقی چیزوں سے ڈفرینٹ ہے نا, باقی دھرم سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کب بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کب بولا یہ لائن؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو غسل سے لے کے, مسواک سے لے کے, سونے سے لے کے, کھانے سے لے کے ہر چیز کی بات بتائیے. تو یہ کہاں لکھا قرآن میں؟ آپ بتائیے کہ ہم آیت الکرسی کا دیدار کرائیں گے اور ہماری سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا ہندی میں مطلب کیا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں. میں کیوں بتاؤں؟ آپ کوشچن آپ کا, آپ کے لیے ہے نا. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے نا. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. پہلا سوال میں نے پوچھا کہ اس نے بولا اس میں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ پیسہ ہے اور پیسے سے عزت ہوتی ہے. یہ کب کہا اسلام نے, کب بتائی یہ بات کہ پیسہ سب سے بڑی عزت ہے؟ آپ پہلے اس سوال کا جواب دیجیے. جی, پیسہ سب سے بڑی دولت نہیں ہے, سب سے بڑی دولت ہے انسان کا ایمان. تو اللہ کا لوکیٹ آپ کی طرح صحیح تو یہ ایمان بتاتا ہے, یہ ایمان بتا رہا ہے انسان کا. ایمان کیا بتا رہا ہے آپ مجھے بتا دیجیے. ایمان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو جانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. یہ ایمان بتا رہا ہے. تب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, اور محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول ہے مطلب ان کو یہ رسالت دے کے بھیجی گئی ہے, تو ان کی رسالت پہ آپ کو چلنا ہے. تو آپ نے یہ الفاظ وہاں پر ٹی وی میں ایڈ آ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ دولت ہے, اور دولت سے انسان کی عزت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے, علم حاصل کرو. ہر ایک مسلمان پہ علم فرض ہے اور علم کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. تبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج اتنا مرتبہ ہے, اور حضرت بلال کا اتنا مرتبہ ہے. کدھر بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دولت سب سے بڑی ہے؟ پہلی چیز آپ کے ایڈ میں یہ آ رہا ہے, آپ خود دیکھیے, ابھی آپ کے ٹی وی پہ ایڈ آ رہا ہے. جی, ٹی وی پہ جو ایڈ آ رہا ہے وہ میں نے اچھے سے دیکھا ہے. اللہ کا لوکیٹ کا ایڈ میرے دوارا بار بار دیکھا گیا ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کو کیا جاننا چاہ رہے ہیں. میں تو بتا دی, پہلا کوشچن میں نے پوچھا, اس کا آپ جواب نہیں دے پائے, میں نے اس کا جواب دیا کہ دولت سب سے بڑی چیز نہیں ہے. اسلام کے حساب سے دنیا میں علم سب سے بڑی چیز ہے. اور آپ اگر کسی چیز کا ایڈ کر رہے ہیں اور اسلام کو آڑے لے کے کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت یاد رکھیے کہ چھوٹے سے پیسوں کے لیے قرآن کو نہ بیچیں, کیونکہ اللہ بہت دیکھنے والا اور بہت جاننے والا اور اس کی پکڑ بہت ہے. تو آپ لوگ اسلام کو اس طرح سے بدنام مت کریے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اور دوسرے سوال کا مجھے جواب دیجیے کہ کب حدیث میں آیا, کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, کب آیت الکرسی کے بیک گراؤنڈ میں آیا کہ اگر آپ آیت الکرسی دیکھ لیں گے تو آپ کو ہر چیزوں سے نجات مل جائے گی؟ آپ یہ بتائیے مجھے. بتائیے نا, آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, ابھی بتائیے کہاں پر لکھا ہے ایسے. ہیلو, تو لائن ڈسکنیکٹ کر دیا مطلب.